نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سلسلہ قائم کیا پچھلے انبیاء کی طرح۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے رہے اور ہر نبی علیہ السلام ایک نظام قائم کرتا تھا، اور اس نظام کو چلانے کے لیے پھر انبیاء کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوتے تھے۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایک نظام قائم کیا، ایک حکومت قائم کی، ایک سلسلہ قائم کیا، اور ہدایت کا سرچشمہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی ذات ٹھہری۔ ہدایت کا، نور کا اور رہنمائی کا، علم کا مرکز رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب میں حالات کیا تھے، عرب کے حالات کیسے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، آپ نے عرب کے حالات کو بدلا، علم کے نور کے ساتھ، شعور کے نور کے ساتھ اور عرفان کے نور کے ساتھ ترقی کی اسی خطے نے، جو کہ ایک ایسا علاقہ تھا کہ روم اور ایران جیسے لوگ جن کو اس انسان بھی نہیں سمجھتے تھے، اس عرب کے خطے کو کوئی انسان بھی نہیں سمجھتا تھا۔ وہ کہتے تھے ادھر ہم نے بڑی بڑی تحریکیں اٹھی اور فتوحات ہوتی تھی، ایران، یمن، روم، اور یہ بڑی بڑی سلطنتیں، طاقتور حکومتیں تھیں، پاور تھی۔ کبھی انہوں نے ادھر توجہ ہی نہیں کی تھی عرب کی طرف کہ ان کو بھی ہم نے فتح کرنا ہے۔ جس طرح پچھلے دنوں مودی نے کہا ہے امریکہ کی ادھر اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے کہ ہمیں پاکستان سے لڑنے کی اب ضرورت کیا ہے، وہ تو اپنی موت خود مر گیا ہے اور مر رہا ہے اور مرے گا، ہمیں آگے گزرنے کی جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے نمائندگان کا، ہمارے جن کو ہم آگے، جو ہمارے الیکٹڈ ہیں، جن کو ہم سلیکٹ کر کے یا الیکٹ کر کے آگے بھیجتے ہیں۔ تو بہرحال عرب کی صورتحال بھی کچھ ایسی تھی، جس طرح کا اظہار آج کل مودی نے پاکستان کے بارے میں کیا کہ ان سے ہمیں کوئی غرض بھی نہیں ہے۔ تو عرب کی بھی صورت ایسی ہی تھی کہ ادھر وہ کہتے تھے ان سے ہم نے کیا لڑنا ہے، ادھر ہے کیا جو ہم نے وہاں لینے جانا ہے۔ تو پھر ایک شخص آیا محمد عربی علیہ السلام کے نام کا، جس نے پوری کائنات کی توجہ کا مرکز مدینے اور مکے کو بنا دیا۔ یہ میرے رسول پاک علیہ السلام کی محنت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بار بار تربیت کا اثر تھا۔ وہی صحابہ کرام جن کی طرف کوئی توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہی عرب کی بستی جن کو لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ ادھر جا کے ہم نے کرنا کیا ہے، یہ کون سا کوئی انسان ہے، آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ان کو نہ کوئی تہذیب ہے، نہ ان کے پاس کوئی ثقافت ہے، نہ ان کے پاس کوئی تحریک ہے، نہ ان کے پاس کوئی قانون ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر رسول پاک علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے اسی آبادی کو جن کے بارے میں لوگوں کے خیالات یہ تھے جو میں نے ابھی بتائے ہیں، اسی آبادی کو قانون کا مرکز بنایا، علم کا مرکز بنایا، تہذیب کا مرکز بنایا، ثقافت کا مرکز بنایا۔ میرے رسول پاک علیہ السلام کی یہ محنت تھی، اور اس کے پیچھے کون سی قوت کار فرما تھی؟ وہ تھی علم کی قوت، تربیت کی قوت، ہدایت کی قوت، رہنمائی کی قوت، میرے رسول پاک علیہ السلام کی لیڈرشپ کی قوت۔ لیڈر ہی میرے رسول پاک علیہ السلام ایسے تھے کہ چند سالوں میں میرے رسول پاک کی لیڈنگ نے اس خطے کو ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا دیا۔ اب سلسلہ تو جاری رہا، تو احباب گرامی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر آخری حج کیا۔ کہ ہماری حدیث پاک کی ایک کتاب ہے المعجم الکبیر، علامہ طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس حوالہ سے حدیث پاک عرض کر رہا ہوں کہ ایک حکومت کا سلسلہ قائم کیا۔ چلو وہ تو حکومت کا سلسلہ تھا، حکومت کی بات نہیں ہم کرتے، ہم کہتے ہیں کہ رشد و ہدایت کا سلسلہ قائم کیا۔ اس لفظ پہ آپ نے توجہ رکھنی، کس کا سلسلہ قائم کیا؟ رشد و ہدایت کا سلسلہ قائم کیا۔ علم کا مرکز بنایا مدینہ طیبہ کو، عرب کو، عرفان کا مرکز بنایا، لوگ علم سیکھنے کے لیے وہاں پر آتے تھے۔ تو احباب گرامی پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کیا، تو حج کر کے رسول کریم علیہ السلام جب
اپنے مدینہ طیبہ کی طرف نکلے تو سارے حاجی نکلے. اب کیا پاکیزہ قافلہ تھا وہ. عام حاجی بھی جب حج کر کے نکلتا ہے تو پاک ہو کے نکلتا ہے. وہ حاجی کیسے خوش نصیب اور بلند بخت حاجی تھے جن کو میرے رسول پاک خود کہہ رہے تھے اب ایسا کر، اب ایسا کر، اب ایسا کر، خود کروا رہے تھے. وہ صحابہ کرام کا بڑا مقدر، صحابہ کرام کا عظیم بخت کہ جن کو رسول پاک خود حج کروا رہے تھے کہ یہاں ایسے کرنا ہے، یہاں ایسے کرنا ہے. ان کی قبولیت کا معیار کیا ہوگا، ان کی پاکیزگی اور طہارت کا معیار کیا ہوگا. تو جب وہ روحانی دولت لے کر، روحانیت سے سرشار اور نیکیوں کا بڑا ذخیرہ لے کر، پاکیزگی اور طہارت کا سامان لے کر اتنے پاک ہو کے رسول پاک علیہ السلام کر کے اس قافلے کو لے کے آ رہے ہیں تو مقام غدیر خم جو کہ ایک چوک ہے جہاں سے یمن کو، شام کو، ایران کو اور بصرہ کو، بہت سارے علاقوں کو، مدینے کو رستے نکلتے ہیں. سارے لوگ اپنے اپنے رستوں پہ چل پڑے تو پیچھے سے میرے محبوب کریم نے اللہ کے حکم پر آواز دی کہ صحابہ کرام جو آگے چلے گئے ہیں ان کو بھی بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو. دھوپ سخت تھی. رسول پاک علیہ السلام نے وہاں پر پڑاؤ کیا اور پیچھے آنے والوں کا انتظار کیا. آگے گزر جانے والوں کو واپس بلایا اور واپس بلا کر ایک اعلان کیا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. لوگوں جس کا میں محمد مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے. اچھا یہ اعلان میں نے تو سادہ سا کر دیا. آپ سمجھیں کہ شاید یہ اتنی ہی سادگی سے میرے مصطفیٰ کریم نے بھی کیا ہوگا. نہیں احباب گرامی، اتنی سادگی سے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان نہیں. میرے رسول پاک علیہ السلام نے یہ اعلان بڑے تکلف سے کیا، بڑے پروٹوکول سے کیا، بڑی بناوٹ سے کیا، بڑے امتیاز سے کیا. رسول پاک علیہ السلام نے کس طرح کیا سماعت فرمائیے گا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا انی لأجد لنبی الا نصف عمر الذی قبلہ. فرمایا کہ میں تمہیں ایک قانون بتا رہا ہوں کہ پچھلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہر آنے والا نبی اس پہلے گزرے ہوئے نبی سے نصف عمر رکھتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی سیٹنگ تھی. آپ فرماتے ہیں وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ أُدْعَى فَأُجِيبُ. مجھے گمان ہے کہ ابھی مجھے بھی بلاوا آئے گا اور میں جواب دوں گا، یعنی میں چلا جاؤں گا. مجھے بلاوا آئے گا میں جواب دوں گا یعنی میں چلا جاؤں گا. فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. تمہارا نبی اپنے جانے کی بات کر رہا ہے. اے میرے غلاموں بولو اب تم کیا کہتے ہو. توجہ ہے. کسی کا سیاںہ باپ، کسی کا مرشد، کسی کا کوئی دانا بزرگ اپنے جانے کی اطلاع دے رہا ہو راجہ صاحب اور کہ میرا وقت آ گیا ہے، تو اس کی اولاد یا اس کے عقیدت مند یا اس سے فائدہ لینے والے اس کو کہیں گے کہ آپ ہمیں کوئی نصیحت فرما دیں. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی چلا جاؤں گا. حدیث پاک ہے انی اوشک ان ادعا. مجھے بھی گمان ہے کہ ابھی کچھ وقت بعد مجھے بھی اللہ کا حکم آئے گا. فاجیبو، میں لبیک کہوں گا اور جب اللہ تعالیٰ مجھے حکم کرے گا تو میں بھی چل پڑوں گا. تم یہاں رہ جاؤ گے میں چلا جاؤں گا. فما انتم قائلون. اے میرے صحابہ، اب تقریباً 1.25 لاکھ کا مجمع ہے. یمن کے صحابہ ہیں، مدینہ کے صحابہ ہیں، ارد گرد کے صحابہ ہیں. وہ سب اب جب انہوں نے اتنی بڑی بات سنی تو یہ ایک نیچر ہے. انہوں نے آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہم سے پوچھا ہے کہ ہم کیا کریں. نصحتا، پھر آپ نہ ہمیں کوئی قیمتی نصیحت فرما دیں. یعنی آخری گفتگو ہے.
اس کے بعد تمہارا میرا ملاپ نہیں ہے، اس کے بعد میں چلا جاؤں گا، قبر میں اتر جاؤں گا، تم یہاں زمین پر ہوگے تو بتاؤ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا نصحت یا رسول اللہ۔ اور کیا کیفیت ہوگی صحابہ کرام کی کہ جب ان کو ان کے مرشد کریم نے اس سونے مکھ نے کہا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب نبی رحمت کا وصال ہوا تو ایک صحابی نے تو یہ دعا کر دی تھی کہ مولا میں نبی نہ ہو جاؤں۔ جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں جب وہ ہی نہیں رہا، جس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں جب وہ ہی نہیں رہا تو میں نے آنکھیں رکھ کے کرنی کیا ہے؟ پھر جن کی محبت کا معیار یہ ہو جب ان کو رسول پاک کہہ رہے ہوں گے میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، توجہ سے سماعت کر رہے ہیں اب، اور اس کیفیت کو بھی محسوس کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا باپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں کہہ رہا ہو، ہمارا مرشد کہہ رہا ہو، جن کی مثال کے طور پہ میرے ساتھ عقیدت میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی میں جا رہا ہوں، اندازہ کریں تو کیا کیفیت ہوگی سننے والوں کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہدایت کا سلسلہ، وحی کا سلسلہ، تو بہرحال آپ کوئی جاتے جاتے قیمتی نصیحت فرما دیں۔ تو اب میرے رسول پاک سرکار نے ان کی فرمائش پر آپ نے فرمایا الیس تشہدون اللہ الہ الا اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے؟ اور دوسرا وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، اور اس بات کی بھی گواہی دیتے ہو کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، یہ چیزیں برحق ہیں، بالکل حق ہیں، یہ ہونی ہیں، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، اور میں محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، گواہی دیتے ہو۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْبَعْثَ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اس بات کے بھی گواہ ہو کہ مرنے کے بعد اٹھو گے۔ یہ بنیادی عقائد ہیں، یہ بنیادی عقائد ہیں، اور میں اسی بات پہ کہا کرتا ہوں جو بندہ ان پر قائم ہے نا، ان پر اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد علیہ السلام آخری رسول اور اس کے بندے ہیں، جنت اور جہنم حق ہے، اور مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے، یہ بنیادی عقائد ہیں۔ جو بندہ ان پر کاربند ہے مجھے حق نہیں ہے کہ میں اس کو کہوں اپنے اختلاف کی وجہ سے یہ کافر ہے۔ رسول پاک نے بنیادی عقائد کا ان سے گواہی لی اور پھر ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کننا نشہد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں جو باتیں آپ نے پوچھی۔ آپ نے فرمایا انا اشہد معکم، اے صحابہ پھر میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوں؟ اچھا میں آپ سے کہہ رہا ہوں، توجہ ہے، نبی پاک نے بھی فرمایا الا تسمعون، مجھے سن رہے ہو میرے صحابہ؟ الا تسمعون، مجھے سن رہے ہو میرے صحابہ؟ یعنی اے صحابہ توجہ ہے، اے میرے صحابہ توجہ ہے، رسول پاک کہہ رہے ہیں الا تسمعون، توجہ ہے تمہاری؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا نعم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بولیے ہم سن رہے ہیں، ہماری پوری توجہ ہے۔ جب رسول پاک نے دیکھا نا کہ توجہ ہے تو فرمایا سنو فَإِنِّي فَارَتُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَأَنْتُمْ وَارِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْضِ، سنو میں نا تم سے پہلے حوض کوثر کی طرف چلا جاؤں گا، یعنی پیاس کی صورتحال کے بارے میں فرمایا انی فارت لکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے چلا جاؤں گا۔ فارت کہتے ہیں، یہ جنازے میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ یہ جو بچہ ہے اس کے لیے یہ لفظ پڑھتے ہیں، فارتم وجعلہ لنا اجرا وذخرا، جنازے میں پڑھتے ہیں، یہ وہی ہے کہ جو آگے جا کے انتظام کرنے والا ہو۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میں آگے جا کے تمہارے لیے انتظام کرنے والا ہوں، اور وَأَنْتُمْ وَارِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْضِ، اور تم بھی میرے پاس حوض کوثر پہ آؤ گے، تم بھی میرے پاس حوض کوثر پہ آؤ گے۔ یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ انسان پیاس کی زبان کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہے، جب پیاس سے زبان نکل رہی ہو
ہونٹ خشک ہو رہے ہوں، گلا سوکھ کے کانٹا بن گیا ہو، غضب کی گرمی ہو اور پتہ ہو کہ یہاں پانی ہے، اس کیفیت کو بندہ، عرب کے لوگ تو زیادہ سمجھتے تھے، میں سمجھوں شاید آپ اور میں نہیں سمجھ سکتے، عرب کے لوگ اس پیاس کی کیفیت کو اچھی طرح سمجھتے تھے، جن کو پانی کی تلاش کے لیے بھی میلوں سفر طے کرنا پڑتا تھا، جو غسل کرنے کے لیے پانی نہیں رکھتے تھے، جن کے ہاں پانی کے ایک چشمے پر سینکڑوں لوگ قتل ہوتے تھے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھنے عرب کی آپ، ایک چشمہ پانی کا ملتا، سینکڑوں لوگ قتل ہو جاتے۔ نبی پاک نے ان سے کہا کہ حوض کوثر پہ میں تو چلا جاؤں گا اور تم بھی آؤ گے، تھا نا، یا رسول اللہ نصیحت فرمائیے۔ میرے رسول نے فرمایا فانظروا کیف تخلفونی فی الثقلین، میں دیکھوں گا کہ تم نے نا میرے بعد ثقلین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ فانظروا، میں دیکھوں گا تمہیں، کیف تخلفونی بعدی الثقلین، میرے بعد تم نے الثقلین کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا مس ثقلان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ ثقلین کیا ہے؟ یہ آپ کو میں اس کی حدیث پاک کی ساری وہ ڈیٹیل سے عرض کر رہا ہوں۔ مس ثقلان یا رسول اللہ، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کتاب اللہ تعرفم بید اللہ و تعرفم بیدیکم، ثقلین میں سے ایک شکل کا نام ہے اللہ کی کتاب، جس کا ایک سرا اللہ کی قدرت کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور پھر ارشاد فرمایا فاستمسکوا بہ لا تضلوا، اور اس سرے کو مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ تم گمراہ نہ ہو سکو۔ والآخر اطرتی، اور دوسرا سکل اور عظیم چیز جس کے بارے میں قیامت والے دن پوچھوں گا، میں دیکھوں گا، میں غور کروں گا، میں توجہ کروں گا کہ تم نے قرآن کے ساتھ اور میری اطرت کے ساتھ میرے بعد کیا سلوک کیا تھا۔ یہ صحابہ کے کہنے پر نصیحت ہو رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ارشاد فرمایا وَأَنَّ اللَّطِيفَ الْخَبِيرَ نَبَّأَنِي أَنَّهُمَا لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، مجھے اس لطیف اور خبیر رب نے یہ خبر دی ہے کہ قرآن اور اہل بیت یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ لَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، نبی پاک نے پہلے کہا کہ میں حوض کوثر پر چلا جاؤں گا، توجہ ہے، میں حوض کوثر پر چلا جاؤں گا اور تم نے بھی وہیں پر آنا ہے۔ اب اس کے بعد یہ بات بتائی کہ میرے اللہ نے مجھے خبر دی ہے، اس لطیف اور خبیر رب نے، کہ حوض کوثر پر اے کھڑے ہونے والے رسول، دو چیزیں ایسی ہیں جن کا رخ حوض کوثر کی طرف ہے۔ جن کا رخ کس کی طرف ہے؟ اور تیرے امتیوں نے بھی وہاں ہی آنا ہے۔ ان کو خبر دے دے کہ قرآن اور اہل بیت کا رخ حوض کوثر کی طرف ہے۔ قرآن اور اہل بیت کا رخ کہاں ہے؟ لن یتفرقا، اور یہ ایسے ساتھی ہیں قرآن اور اہل بیت۔ اے میرے صحابہ، حالانکہ صحابیت ایک حرمت ہے، صحابیت ایک بلند مقام ہے، صحابیت ایک عظمت ہے، صحابیت ایک فضیلت ہے، اس کے باوجود یہ نہیں کہا کہ میرے صحابہ تم اور قرآن ساتھی ہو، نہیں، میرے نبی نے فرمایا ہے میرے صحابہ قرآن اور اہل بیت ساتھی ہیں، اور ان کا رخ حوض کوثر کی طرف ہے۔ انا فارتکم علی الحوض وانتم واردون علی الحوض، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا اور تم بھی اسی کی طرف آ رہے ہوگے، اور یہ قرآن اور اہل بیت دونوں انہوں نے بھی حوض کوثر پہ آنا ہے اور یہ اکٹھے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ان کا دامن تھام لو، تم بھی حوض کوثر پر آ جاؤ گے۔ اچھا، اب قرآن کا تو سب کو پتا تھا کہ یہ قرآن ہے، قرآن کا تو پتا تھا، اہل بیت اور اطرت کا معاملہ ذرا تھوڑا سا تھا کہ وہ وضاحت ہو جائے کہ اب یہاں پر جب ہم کھڑے ہیں، جہاں تقریر نبی پاک کر رہے ہیں، اہل بیت کی بھی پہچان کروا دیں کہ وہ اہل بیت کون ہے۔
تقریر کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ابھی تھوڑی سی اور بھی بات فرمائی، فَلَا تَقْدُمُوهُمَا، فرمایا قرآن اور اہل بیت سے مقدم نہ ہونا، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ ابھی بتا نہیں رہے کہ یہ اہل بیت کون ہے، ابھی صرف ان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ فَلَا تَقْدُمُوهُمَا، آگے نہ بڑھنا، ان سے مقدم نہ ہونا۔ فَتَحْلِقُوا، اگر ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو تمہارا نبی تمہارے کہنے پہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، فَتَحْلِقُوا، ہلاک ہو جاؤ گے۔ کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَقْصُرُوا عَنْهُمَا، اور ان دونوں کے ساتھ ان سے پیچھے بھی نہ رہنا، یعنی ان کو چھوڑنا بھی نہیں ہے، ان کی خدمت میں کوئی کسر بھی نہیں چھوڑنی۔ اور ارشاد فرمایا فَتَحْلِقُوا، اگر ہو گیا تو پھر بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ، اور میرے اہل بیت کو سکھانے کی کوشش بھی نہ کرنا۔ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، کیونکہ وہ میرے گھر کے لوگ ہیں، وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ وہ میرے گھر کے لوگ ہیں، وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ سننے والوں میں ابو بکر صدیق جیسا بڑا آدمی بھی کھڑا ہے، سننے والوں میں مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق بھی کھڑے ہیں، سننے والوں میں علم کی ایک بہت بڑا ذخیرہ عبداللہ ابن مسعود جیسا بندہ بھی کھڑا، سننے والوں میں ابی ابن کعب جیسا عظیم قاری قرآن بھی کھڑا ہے، جو ساری کتابوں کا ماہر ہے، وہ بھی کھڑے ہیں۔ ان کو نبی پاک مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ، اے میرے صحابہ انہیں سکھانے کی کوشش نہ کرنا۔ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ، یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ اب اہل بیت بھی تو دکھانے تھے نا کہ وہ کون ہیں، جن سے آگے نہ بڑھنا، جن کے حق میں تقصیر نہ کرنا، اور جن کو سکھانے کی کوشش نہ کرنا، وہ بھی تو دکھا دیا جائے۔ صحابی فرماتے ہیں پھر ایسا ہوا فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، پھر میرے نبی نے علی مرتضیٰ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہا من کنت اولا، فرمایا کہ جس کا من کنت اولا لہو من نفسی فعلی ولیہ، جس شخص کی جان سے میں زیادہ عزیز ہوں، جس شخص کو اس کی جان سے میں محمد زیادہ عزیز ہوں، یعنی وہ یہ اگر عقیدہ رکھتا ہے کہ میں اپنی جان دے کے محمد کو بچا لوں، یہ ہے اس کا ترجمہ، میں ذرا آسان کر دوں۔ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں اپنی جان سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کی حفاظت کروں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی اولا ہے، یعنی مومن ہے ہی وہ جس کی جان نبی کی عزت کے کام آ جائے۔ نبی پاک نے فرمایا جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی میری جان سے بھی مجھے زیادہ عزیز ہے، کہ میری جان قربان ہو جائے، میرے نبی کی ذات پہ حرف نہ آئے، فرمایا جس کا یہ عقیدہ ہے تو وہ سنے، ہر کوئی نہ سنے۔ جس کا یہ عقیدہ ہے وہ سنے، جو نبی کو اپنی جان سے عزیز رکھتا ہے وہ سنے، جو اپنی جان محمد عربی کے قدموں پر نچھاور کرنے کا جذبہ رکھتا ہے وہ سنے۔ فرمایا فَعَلِيٌّ وَلِيُّهُ، میں اس کے لیے یہ اعلان کر رہا ہوں میرا علی اس کا ولی ہے، میرا علی اس کا کیا ہے؟ ولی ہے۔ تو احباب گرامی اس طرح، اور پھر ہاتھ اٹھا کے صحابہ فرماتے ہیں اللہم وال من والا ہو، مولا کریم جو علی کو اپنا دوست رکھے جیسا میں نے کہا ہے، تو اسے اپنے دوستوں میں شمار کر، وعاد من عادا ہو، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اسے اپنے دشمنوں میں شمار کر۔ تو احباب گرامی یہ تھا وہ اعلان، اور بعض روایات میں یہ ہے، جس طرح ہماری بہت ساری جو کتب ہیں احادیث کی، امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ، مسند امام احمد بن حنبل، طبرانی شریف، دیگر کتنی، اور ایک رسالہ ہے امام ذہبی رحمۃ
رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، اس حدیث کے طرق پہ ایک پورا رسالہ لکھا ہے۔ امام ذہبی یہ نقاد ہیں جو راویوں کے حالات پہ پرکھ کرتے ہیں ان کی کہ یہ راوی کیسا ہے، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، اس کا نام کیا ہے، نیک نام کیا ہے، اصل نام کیا ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، کریکٹر کیسا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے راوی کی۔ یہ امام ذہبی انہوں نے اس ایک حدیث پر پورا ایک رسالہ لکھا کہ کس کس طریق سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے احادیث کی کتابوں میں، ہر کسی نے۔ اور اس حدیث پاک کو محدثین نے متواتر حدیث کا درجہ دیا ہے۔ کون سی؟ من کنت مولا ہو فہاذ علی جن مولا ہو، لوگوں جس کا میں محمد مولا ہوں نا، اس کے علی بھی مولا ہوں۔